ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، دنیا کا ہر انسان خوشگوار اور اچھی زندگی چاہتا ہے. اسی لیے صبح سے لے کر شام تک دوڑ دھوپ ہے. کوئی کہاں پر، کوئی کہاں پر، کوئی کس مشغلے میں، کوئی کس کام کار میں، کوئی کون سی فیکٹری میں، کوئی کہاں مزدوری کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے. اب ان جاننے والوں سے پوچھو کہ بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ گھر پر بیوی ہے، بچے ہیں، ایسی ہے، پنکھا ہے، آن لائن کی فیسلٹی اور سہولتیں ہیں، پھر آپ صبح اٹھتے بھاگتے ہو، رات کو تھک کر آتے ہو. کیا چاہتے ہو؟ تو ہر ایک کی زبان پر یہ ہوگا کہ بھائی اس کے بغیر تو اچھی زندگی نہیں مل سکتی. میں اچھی زندگی چاہتا ہوں. اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ اچھی زندگی چاہتا ہوں، تو یہ اچھی زندگی کا لیول کیا ہے اس کے لیے؟ وہ کس کو اچھی زندگی سمجھا؟ اگر اس کی نظر شریعت سنت پر نہیں ہے، اللہ کے نیک و صالح بندوں کی زندگی پر نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی حیات مبارکہ پر نہیں ہے، تو دنیا میں جو چکڈول چلتا ہے اچھی زندگی بنانے کے لیے، وہ وہی کہے گا ذاتی مکان نہیں ہے، ذاتی مکان مل جائے، ذاتی گاڑی نہیں ہے، پرائیویٹ گاڑی ہو جائے، کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے، ابھی تک فیکٹری میں مزدوری کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، سروس کرتا ہوں، کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے. میری ہر ضرورت آسانی کے ساتھ پوری ہو جائے، اتنا بینک بیلنس ہو جائے کہ کسی کے بعد بھائی پیسہ مانگنے کی نوبت نہ ہے. یہ ہے جب ٹارگیٹ میں ہی یہ ہے تو فکروں میں نہیں ہوئی، اور فکروں میں جو ہوگا وہ عمل میں ہوگا. اللہ نے ہر ایک کو دو طاقتیں دی، ایک قوت فکریہ اور ایک قوت عملیہ. سوچ اور عمل. سوچ آگے ہے، عمل پر. اب اسی کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چلاتا ہے. ہم پگڈنڈی پر چل رہے ہیں، ہمارا چلنے کا راستہ لمبا چوڑا نہیں ہے، اس لیے کہ فطروں کا زمانہ ہے.
فیشنوں کا زمانہ ہے، اور کیا جنگلوں میں جھکڑ ہوائیں چلتی ہوگی، اس سے زیادہ فیشن، بے شرمی، بے حیائی کی ہوائیں چل رہی۔ دن بدن نیکی کا راستہ تنگ ہو رہا ہے، خواہشات کا، نفسانیت کا، من مانی کا، دنیا طلبی کا، حرص و طمع کا راستہ چوڑا ہو رہا ہے۔ اگر ٹارگیٹ ہی اچھا مکان ہے، ٹارگیٹ ہی اچھی گاڑی ہے، ٹارگیٹ ہی ذاتی کاروبار ہے، اور ٹارگیٹ ہی کپڑے جوتا سب اچھا ہو، منع نہیں ہے، منع نہیں۔ لیکن جس کی نظر آخرت پر ہوگی، جیسے ابھی امام صاحب نے جو آیت پڑھی، میرے ذہن میں کچھ تھا نہیں، جب داخل ہوا تو یہ آیت پڑھی ہوئی۔ ہر ایمان والے کو اللہ کہتا ہے کہ مراقبہ کر، وقت نکال کر سوچ۔ ہر آدمی کل کی فکر میں، جب مسا پتہ نہیں کل کیا حالات آتے ہیں، پھر لاک ڈاؤن ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، تو کچھ ذرا سنبھل کر خرچ کرنا چاہیے۔ اور ابھی موقع اللہ نے ملا ہے، سہولت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو کمانے میں لگانا چاہیے۔ کیوں کہ کل کا مسئلہ ہے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بے ایمان کے سامنے جو کل ہے وہ دنیا کی کل ہے، اور ایمان والے کے سامنے جو کل ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا والوں کے سامنے بھی کل ہے، اس لیے ایمان والے یہ بات سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وہ ایمان والوں، وہ مجھے ماننے والوں، وہ میرا یقین دلوں میں رکھنے والوں، میں ایک بات تمہیں کہہ رہا ہوں، دھیان دو۔ اللہ کی بات ارحم الراحمین ہے، غفار و غفور ہے، سارے کائنات کا نظام اپنے بندوں کی سہولتوں کے لیے بنایا ہے، غریب سے لے کر مالدار تک، مرد سے لے کر عورت تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، شہری سے لے کر دیہاتی تک، سیٹ سے لے کر نوکر تک۔ کوئی میرا بندہ بھوکا نہ رہے، کوئی میرا بندہ پریشان نہ ہو، ہر ایک کی پانی سے لے کر رفیق تک کی ضرورتیں پوری ہو۔ اس لیے اللہ نے کائنات کا نظام چلایا، وہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو ٹھیک ہے آج تم یہاں ہو، لیکن تمہاری کل جو ہوگی وہ کل بدل جائے گی، کل آ جائے گی تو تمہارا سارا نظام بدل جائے گا۔ اس لیے وہ ایمان والوں، وہ اللہ کو ماننے والوں، وہ اللہ کا یقین رکھنے والوں، پہلا تو کام یہ کرو پگ ڈنڈی پر تمہارا پیر پھسل نہ جائے اور تم صحیح راستہ کراس کر کے دوسرے راستے پر نہ چلے جاؤ۔ اس لیے تم کو قابو میں رکھنے والی چیز، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، لاکھ پتی ہو یا کروڑ پتی ہو، تم کو قابو میں رکھنے والی چیز یہ ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے ڈر کے بغیر زندگی صحیح پر نہیں آ سکتی۔ اللہ سے ڈرو، بنیادی چیز۔ اللہ سے ڈرنا جیسے آدمی آگ سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، شیر آ گیا تو بھاگتا ہے، آولا کتا آ گیا تو بھاگتا ہے، سانپ بچھو سے بھاگتا ہے، لیکن یہ بھاگنا وحشت کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے۔ اللہ سے ڈرنا وحشت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا عظمت کی وجہ سے۔ میرا رب ہے، میرا رب ہے، زبردست قوت و طاقت والا ہے، آدمی ڈرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من خاف فادلج، جو ڈرا وہ راتوں رات چلا، وہ جلدی چلتا ہے ڈرتا ہے تو ٹرین چھوٹ نہ جائے، بس چھوٹ نہ جائے، ہوائی جہاز چھوٹ نہ جائے،
میڈیکل سے دوا لینی ہے، رات کے 12 بج چکے ہیں، بند ہو جائیں. من خاف ادلج، جو ڈرا وہ چلا، ہو سکتا ہے ابھی ایک کل آ جائے، چلتے چلتے آ جائیں، سوتے سوتے آ جائیں، کھاتے کھاتے آ جائیں، پیسے گنتے گنتے آ جائیں. موتیں ہو گئی ہے، موت آئی، کل آ گئی، ختم. یہاں تک چلو جلدی چلو، دیر مت کرو، سوچو مت. من خاف ادلج، آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا ومن ادلج بلغ المنزل، جو چلا وہ منزل کو پہنچ گیا. ہماری منزل جنت نہیں ہے، ہماری منزل جنت کی نعمتیں نہیں ہیں. اسی لیے اللہ والے کی موت آئی تو اللہ نے مرنے سے پہلے آنکھوں جنت دکھلا دی. تو انہوں نے کہا یا اللہ، ان کھلونے کے لیے میں صحیح راستے پر نہیں چلا تھا، یہ تو کھلونے ہیں، میرے بچے کھلونے، میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے، وہ تیری رضا کا پروانہ لینے کے لیے میں تو چلا تھا. جنت ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل ان الی ربک الرجعی، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسی لیے نیک آدمی، صالح آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر چلنے والا انسان جو بھی ہو، جب آدمی صحیح روٹ پر چلتا ہے، چاہے دھیمی رفتار سے چلے، دل میں اطمینان ہوتا ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے. اور صحیح روٹ پر چلنے پر کوئی رکاوٹ آئی، جیسے کبھی ٹریفک آ جاتی، بائیں بھی ٹریفک، دائیں بھی ٹریفک، آگے بھی ٹریفک، تو واپس آ جاتا ہے. ہم بولچو واپس آ جاتا ہے. چل پاسا آئے کہ ٹریفک کبھی پہنچا تو پوکشو کئی ٹرن انتظار کرتا ہے. ٹریفک ابھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی، گھنٹہ ایک گھنٹے کا مسئلہ ہے. اگر میں واپس آ گیا تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا. ہماری منزل اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے. اب رکاوٹیں آئے گی، کبھی رکاوٹ ماحول کی آئے گی، کبھی رکاوٹ گھر کی آئے گی، اور گھر میں کبھی بیوی کی آئے گی، کبھی اولاد کی آئے گی. رکاوٹ آئے گی، ٹریفک تو آئے گی، لیکن اس کو اطمینان یہ ہے کہ میں نے جو راستہ پکڑا ہے وہ صحیح راستہ پکڑا ہے، اس لیے اطمینان ہے. چلتے چلتے رکاوٹوں کو برداشت کرتے 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 جب کل آ گئی تو اللہ خود کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اطمینان والی روح، وہ اطمینان والی روح. کا اطمینان کہ سکرات میری آسان، قبر میرے جنت کا باغ، حشر میں اللہ کے عرش کا سایہ، نام اعمال داہنے ہاتھ میں، پیارے نبی علیہ السلام کے نور والے ہاتھوں سے جام کوثر، اور پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار، اور پھر جنت کے گیٹ پر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اس کا اطمینان ہے. اللہ کہتا ہے او اطمینان والے روح، ایمان والے کا اطمینان مکان کا مل جانا نہیں ہے، ایمان والے کا اطمینان لمبی گاڑی کا مل جانا نہیں ہے، ایمان والے کا اطمینان لمبے چوڑے کاروبار کا نہیں ہے، ایمان والے کا اطمینان روز کے لاکھ روپے آوت کا نہیں ہے. اطمینان ہے ہی، ہوگا جس کا. ایمان والے کا اطمینان اس میں ہے کہ آج میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا ہے، آج میں نے کسی پر تہمت نہیں لگائی ہے، آج میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، آج میرے کاروبار میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی ہے، آج میری نماز آگے پیچھے نہیں ہوئی ہے، آج میں نے کسی اللہ کے بندے کو اور بندی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. یہ ایمان والے کا اطمینان اسی میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ
او اطمینان والی روح، جانا ہے ایسی جگہ جہاں کبھی گئے نہیں ہیں۔ آپ میں سے کوئی قبر میں سو کر آیا ہے؟ نہ بولوانی قسم لاتی سے آپ میں سے کوئی قبر میں سو کر آیا ہے؟ کبھی آپ نے سوئی آئے سر ایک فوٹو ہی سن دے۔ آپ میں سے کسی نے اور ہم میں سے کسی نے ملک الموت کو دیکھا ہے؟ منکر نکیر کی ملاقات ہے اسے باتہ کرتے ہی سے جب وہ آپ کو بیٹھے تھا ہماری نہیں جانا ہے وہاں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی، تو جنت تو ہوگی پکی، اور آپ نے 10 صحابہ کو کہہ دیا تھا یہ جنت ہی ہے، کوئی ان کو جنت ہی نہ مانے تو اس کا ایمان خطرے میں۔ لیکن آخرت ہے، آخرت کا منافقہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے داماد، ایک صاحبزادی کے بعد دوسری صاحبزادی آپ نے دی، لیکن جب قبر کا تذکرہ آتا تھا ایسے روتے تھے کہ گاڑی درد ہو جائے۔ حالانکہ آپ نے بتایا عثمان جنت کی ہے۔ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما کے پاؤں لمبے کر کے لوگ آئے گئے، حضرت عثمان آئے تو آپ نے تہمل نیچے کر لیا اور پاؤں سکل لیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام عثمان کے آنے پر کہ ہاں عثمان سے تو فرشتے حیا کرتے ہیں، میں کیوں حیا نہ کروں؟ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں اتنا مان دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام دخل باطل کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ بشارتوں پر بشارت ہے، لیکن رو گئے۔ آج تو ہم نے رونا نہیں چھوڑ دیا، رونے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ دنیا ہنسا رہی ہے، یاد رکھنا آج جو دنیا ہمیں ہنسا رہی ہے، اگر کم کرنی پر صحیح نہ چلے اور پتہ بھی نہیں چلا اور صحیح راستہ کروس کر کے دوسرے پر چلے گئے، خدا کی قسم کل خون کے آنسو سے رونا پڑے گا۔ لکھ دو اس کو، ہنسی زیادہ دیر نہیں رہے گی، پھر روتے ہیں رہو۔ یہ مذاکرے اسی لیے ہے کہ پگ ڈنڈی پر صحیح چلو، پیر پھسل نہ جائے، دوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، چلو فمشوا فی مناکبہا۔ دنیا چلنے کی جگہ ہے، دوڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ آخرت سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا، آگے بڑھو، جلدی چلو۔ دوڑنے کا میدان آخرت ہے، دنیا دوڑنے کا میدان نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایمان والے سے یہ کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ بڑھو آگے کتنے بڑھتے ہو تلاوت میں، بڑھو آگے کتنے بڑھتے ہو نوافل میں، بڑھو آگے کتنے بڑھتے ہو خیرات میں، بڑھو آگے کتنے بڑھتے ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں، بڑھو آگے کتنے بڑھتے ہو یتیم بیوہ بے بس بے کسوں کی ہمدردی میں، بڑھو کتنے بڑھتے ہو۔ پڑھنے کا میدان یہ ہے۔ آج ہماری دور بدل گئی ہے، میدان بدل گیا ہے، جہاں بے ایمان بھاگتا ہے ایمان والا بھی بھاگتا ہے۔ جن فکروں کے ساتھ بے ایمان اپنی زندگی پوری کرتا ہے آج ایمان والا انہی فکروں کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف۔ کیوں؟ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ کی طرف دوڑو گے تو رب جو ہے صراط مستقیم پر چلنے پر مل جائے گا، صراط مستقیم پر چھوڑ اللہ مل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیا صلاحیت ہے۔ 12-13 جگہ قرآن میں ایسی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایک بات آئی ہے اور آسمان سے وحی نے آ کر ان کی بات کی تعریف کی ہے۔ لیکن فجر کی نماز میں ایسا روتے تھے، فجر کی نماز میں ایسا روتے تھے کہ پیچھے والوں کو قرات سنائی نہیں دیتی۔ کیا چیز تھی، کیا چیز تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیٹھو تعلیم میں بیٹھو، بھاگو مت، اور ان بزرگوں کی اور صحابہ کرام کی سیرت کو سنو، اور جنت کو سن کر اس کا شوق پیدا کرو، اور جہنم کو سن کر اس کا خوف پیدا کرو، اور اعمال کو سن کر اس کی عظمت پیدا کرو۔ نہ تعلیم ہے، نہ ہفتہ واری اجتماع ہے، نہ گشت ہے، نہ علماء کی مجلس ہے، کون سے راستے سے آخرت کا فکر ہے؟ اور غفلت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ کیوں؟ دھندا ہے، کاروبار ہے، آمد ہے، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، ٹھیک ہے، اسی پر تیری حیران ہو گئی، آگے تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں کسی مرد مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ میں کسی درخت کا پتا ہوتا، ایک دفعہ چڑیے کو دیکھا، کھائے تو کتنے مزے ہیں، کاش کہ میں چڑیا ہو۔ کیا چیز ہے آخرت، معمولی چیز نہیں ہے۔ نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن نے زخم مارا، خنجر مارا ہے، زخمی ہوئے ہیں، اٹھا کر باہر لایا گیا ہے، ان کے فوارے نکل رہے ہیں، اپنی کیا فکر ہے؟ عبداللہ مدینے کا چکر لگا، میرے زخم پر اور میرے زخمی ہونے پر لوگ راضی ہیں یا ناراض؟ اگر لوگ راضی ایک اچھا ہوا جا رہا ہے تو میری زندگی کا رخ صحیح نہیں تھا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرا معاملہ صحیح نہیں تھا۔ آج تو عورتیں پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، پڑوسی سے پریشان ہیں، اتنی بد اخلاقی ہم نہ گئی۔ ایک جوان چند پیسے کماتا ہو گیا، کماؤ کود ہو گیا، تو باپ سے کس طرح بات کرنا اس میں وہ سلیقہ نہیں ہے، علماء سے کس طرح بات کرنا وہ سلیقہ نہیں ہے۔ جوانی کے نشے میں ہے، وہ چند پیسوں کے کمانے کے نشے میں ہے، سلیقہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی سوچو، مجھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، مجھ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا، عبداللہ چکر لگاؤ۔ اور آج تو نشے میں وہ کہنے والے کہتے رہے پکتے رہے، ہاں وہ جو ہے نا وہ موسمی محنت ہے، ڈاؤن کریں گے، کل چپ ہو جائیں گے، ہاں یہ بکواس کر رہا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی کا پرائیویٹ کاروبار ہے، پھر اس کو شٹل پھٹل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ٹوپی اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ٹوپی اتارنے سے اور شٹل پھٹل کرنے سے تیرا ویلیو بڑھ جائے گا؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی سرکاری سرونٹ ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہاں نظام ہے یونیفارم کا، تو مجبور ہے۔ ہم کیا مجبور ہیں؟ آج کل تو دین کی عظمت اتنی نکلی ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس حال میں تو دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتا، اس حال میں اللہ کے دربار میں مت آ۔ ایک بزرگ تھے جو باہر جاتے تھے تو شیروانی وغیرہ پہن کر جاتے تھے، تو نماز میں بھی شیروانی وغیرہ پہن کر آتے تھے کہ میں مخلوق کے سامنے جاتا ہوں تو بن سور کر جاتا ہوں، میں اللہ کے دربار میں جاؤں اور سیدھا سادہ لباس پہن کر جاؤں۔ وہ ٹوپی جو آپ علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے امامہ باندھنا ہے تو بھی ٹوپی پر باندھتا ہے، سنت سمجھ کر پہن۔ تیرا ٹوپی پہننا اللہ کی رحمتوں کو لائے گا، سنت سمجھ کر اسلامی لباس پہن، یہ تیرا اسلامی لباس اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کر لائے گا۔ آزاد مت بنو، اور پھر ہم کو کون کرے گا؟ اور کہنے جاؤ تمام مارو بگو بولے سے دو، دوسروں کو اس طرح خاموش کرے گا، دوسروں کو اس طرح تو خاموش کرے گا۔ کہنے والے تیری ہمدردی میں کہہ رہے ہیں اور ان پھٹ سے جواب دے کر ان کو تو چپ کر دیتا ہے۔ احسان مان کہ مجھے کوئی ٹوکنے والا ہے، مجھے کوئی کہنے والا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اسمعوا واطیعوا، لوگوں سنو اور مانو. تو آواز آئی مجمع میں سے، لا نسمع ولا نطیع، نہیں سنیں گے نہیں مانیں گے. بڑے مجمع میں امیر المومنین جس راستے پہ جاتے تھے شیطان کہیں بدل جاتا تھا. بھائی کیوں کیا ہمیں اشکال ہے؟ کیا اشکال ہے؟ جب مال غنیمت میں کپڑے آئے تھے، چادریں آئی تھی، ہر ایک کو ایک ایک ملی، آپ کے پاس 2 کہاں سے آئی؟ بھرے مجمع میں اللہ پر قصور ہو تو ایک وقت میں قصور ہو. آپ مدینہ مسیحانوں بڑے کو کرو آج یہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ جواب دو. بیٹے کھڑے ہوئے رکھے، بھائی سنو، ایک میری ہے ایک ابا کی ہے. مسئلہ صاحب ہو گیا، ایک میری ہے ایک ابا کی ہے. ہم لوگوں نے کہا اب سنیں گے اب مانیں. حق بات کہنے کا ماحول تھا، حق بات سننے کا ماحول تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. پہلے جمعے کو کہا، لوگوں جو بیت المال میں ہے ایک پائی کسی کی نہیں، سب میرا ہے. بیت المال تو عام مسلمان کا ہے. لوگ خاموش ہیں. دوسرے جمعے کو بھی لوگ خاموش رہے. تیسرے جمعے کو بھی تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے. معاویہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جمعہ سے؟ جتنا حق تمہارا ہے عام مسلمان کا اتنا ہی حق ہے. اگر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کے بعد کمرے میں آ جانا. لوگ سمجھے کہ کافر جا لچینی گورنر ہے اور سب کے سامنے. اب بڑے میاں کمرے میں گئے، ارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں گئے. مجمع کی بھیڑ، ابھی خون کا ریلا آئے گا اور ابھی بڑے میاں کی لاش باہر آئے گی. ارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بڑے میاں اللہ تمہیں جزائے خیر دے. 3 جمعہ سے میں کہہ رہا تھا، کوئی مجھے جواب دینے والا نہیں تھا، اور میں نے یہ سنا ہے بہت برا امیر ہے وہ، بہت برا آگےوان ہے وہ، بہت برا ذمہ دار ہے وہ کہ جس کو ٹوکنے والا کوئی نہیں. لیکن آج تم نے ٹوک دیا، میں اس وعید سے نکل گیا، میں اس وعید سے نکل گیا. عبداللہ چکر لگا کر آئے، ابا پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں امیر المومنین جا رہے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے تو لوگوں میں بات چلی، ابو بکر اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہمارے سروں پر ایسا سخت امیر متعین کرتے جاتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کی آخری حالت تھی. وہاں بات پہنچی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں، کہا مجھے اٹھا دو. اور لوگوں سے کہا، لوگوں تم سے زیادہ میں اللہ کو بھی جانتا ہوں اور تم سے زیادہ میں عمر کو بھی جانتا ہوں. کیا کہہ رہے ہو؟ اور جب انتقال ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے جنگلوں میں سے جناتوں کی رونے کی آواز آئی ہے. یہ ہے عزت ہے. چٹی پٹی میں تیری عزت نہیں ہے. شریعت سنت پر چل، ٹوپی مت اتار. حضرت اللہ ہے، ابا کا سر اپنی دان پر رکھا. حضرت عمر فرماتے ہیں، بیٹا میرا سر زمین پر چھوڑ دے. ابا نہیں. بیٹا میرا سر زمین پر چھوڑ دے. ابا نہیں. بیٹا چھوڑ دے. اور جب اصرار کیا تو چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رخسار کو زمین پر رگڑتے ہیں
اور یوں فرماتے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تیری ہلاکت میں کیا شک ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں۔ سودی کاروبار، حرام کاروبار، لوگوں کے بھاگ دبانا اور گھروں کا معاشرہ اسلام کے خلاف لے جانا، کبھی بھول کر بھی دل پر جھٹکا نہیں آتا تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ تو بیوی کا شوہر تھا، تو اپنے اولاد کا باپ تھا، تیری کیا ذمہ داری تھی؟ تیرے سامنے تیری جوان بچیاں آوارہ ہو رہی تھی اور ایسا لباس پہن رہی تھی کہ اس لباس کا اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو دیکھ رہا تھا اور بوتے بدل رہے تھے اور ایسے بوتے کہ پہنو نہ پہنو سب برابر ہے اور تو اس پر خوش تھا۔ کبھی دل پر جھٹکا نہیں آتا میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اور میری حیاتی میں میرے جوان بچوں کا یہ حال ہے، میری جوان بچیوں کا یہ حال ہے، میری بیوی کا یہ حال ہے، میرے گھر کے ماحول کا یہ حال ہے۔ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے گھر کا کیا حال ہوگا؟ احساس ختم ہو رہا ہے، احساس ختم ہو رہا ہے۔ مال کی ہڑک لگی ہے، مال کی ہڑک۔ کیا بھوک مرا آیا ہے؟ کیا آدمی سود میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ لونے پاس کراتا ہے؟ غریبوں سے غلط فائدہ اٹھا کر قرض پر سود لیتا ہے؟ عورتوں میں بات چلی ہے اور مرد بھی اس پر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غریب آ کر کہتا ہے بھائی پریشان ہوں، 20,000 کی ضرورت ہے۔ سعادت سمجھ کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا میں اس کی جگہ ہوتا اور وہ میری جگہ ہوتا۔ بھائی لیکن شریعت کہتے معاملہ صاف کرو، کب دو گی؟ کہ 2 مہینے، 2 مہینے ہو جائے کھجے کا مت کرو۔ ایمان والے کی عزت بیت اللہ کے گرانے سے زیادہ عظمت والی ہے۔ کوئی بیت اللہ کو گرا دے اتنا جرم نہیں ہے جتنا کوئی ایمان والے کے دل کو روک دے۔ بیچارہ آیا بھائی، کوشش بہت کی لیکن نہیں ہوا۔ آئے تو ہمیں خبر رہتی تب ہم کو لیتے دار سے آیا ہے، پھر باپڑا بڑی آیا تھا لمن تھا تو تمہاری پہنچ نتی تو شکم نہیں جاتا، تانا دے گا تو ارے مہلت دے دے پر نظر تو لے لا پیسہ، مہلت دے دے ٹھیک ہے بھائی، کوئی حل نہیں ہے، تجھے روزانہ 20,000 روپے صدقے کا ثواب خدا دے گا۔ آخر بھول لیا تو اب 20,000 پر کیا دو گے؟ جنت تو نکل گئی ذہن سے۔ تمہیں 20,000 روپیہ بے مہینوں سودی واپرو تو بھائی مدد شو لاؤ، مدد کو مرگو تو ضرور ہے تو شو آلشو تمہیں کو 5,000 روپیہ اوپر آنے کیا ہو۔ آئیں گے 5,000 لیکن اپنا اثر دکھلائیں گے۔ یہ سود ہے، سود اور بیاج ہے۔ سود کی روٹی میں اور سور کی روٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو سود میں ہاتھ ڈالے گا، جو اپنے آپ کو جھوٹ کا آدمی بنائے گا، خدا اس کو ننگا کر دے گا۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ چالاکی زیادہ دیر نہیں چلتی، قبضہ دے دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رحم فرماوے اس آدمی پر اللہ جو بیچنے میں سخاوت کرے، جو خریدنے میں سخاوت کرے، جو قرضہ وصول کرنے میں سخاوت کرے، اللہ اس کو رحم فرمائے۔ کیا مطلب؟ بیچنے میں ایک آدمی آیا بھائی یہ کپڑا کتنی قیمت کا، یہ برتن کتنی قیمت کا؟ کہ بھائی 250، 250 میں دو گے؟ 500 آدمی فوراً جھوٹ بولتا ہے، ایسا تو بھائی نہ پڑی تو بڑا اچھا، حالانکہ اس کو 250 میں پڑا ہے۔ چکم جھوٹ بولے سو، چکم جھوٹ بولے سو۔ اس وقت اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے بھائی 250 لے لے، اللہ رحم کرے گا۔ یہ بیچنے کی سخاوت ہے، خریدنے میں سخاوت۔ بیچارے بہت سے لوگ تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے بیٹھتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ چیزیں لاتے ہیں۔ جیسے میں اپنی یہاں مثال دیتا ہوں، بولا بخار کے ماٹلا بناؤ سر بھولیجا اور یعنی بھولیجا ماٹلا
اصل وہ پانی ہے، فریج کا پانی تو بیماریوں کا گھر ہے۔ اس لیے کہ آدمی کس سے بنا ہے؟ ہونا تھی آدمی شنا نہیں بنے ہوتے ماٹی تھی ہمیں ماٹی کو شنو رہتے۔ یہ مٹکے کا پانی پیاس بجھائے گا، اور فریج کا پانی گرم ہوا ہے، یا دبائے گا، بجھائے گا۔ اور ماٹلا بڑی مشکل تھی باپا بنا ویسے نیپاڑا میں پکا ویسے نیپاڑو ہم دوست ایک جانور تو نام سے بچی میں ڈالتا ہے، کچھ پھوٹ جاتے ہیں، کچھ صحیح نکلتے ہیں، کوئی تری والوں سے بڑی مشکل سے لے کر آتا ہے۔ عورتیں چٹلانو ہول اللہ ہول کا تو مٹانا اللہ راشی ہم کاکا گھوڑا سے گیا تو ارے بون چمتے خبر دے تو چمتے یاد ہوئے پر ہول کا مٹانا نہ لو۔ ارے اللہ کی بندی اس کی محنت نہ دے، اور اتنا نازک ہے کہ تھوڑی غفلت میں پھوٹ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آدمی کانچ کی چوڑیاں لے کر گٹھر باندھ کر یہاں جاتا سر پر اٹھا کر ایک ربا نہیں ملو کون ملو وہ بولو ہے ہاں ربا نہیں ملو انہیں آپ کو لپڑی ریس سے تو لپڑی ایک دو کی ماری اگر شو لے کر سر ایک بیچی مار بس کوئی نہیں تھا۔ اس وقت خرید لو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرائے کی گھوڑا گاڑی کرتے تھے اور 8 آنے طے کرتے تھے، اتر کر 12 آنے دیتے، اتر کر 12 آنے دیتے۔ اسلام بتلاؤ لوگوں کو، اپنے اخلاق بدلاؤ لوگوں کو۔ آپ علیہ السلام کے پاس زید بن سعدہ ہے، ایمان نہیں لائے تھے، یہودی کے بڑے عالم تھے، کا قرضہ لینا ہو تو ادھر ادھر سے کیوں لیتے ہو؟ میرے پاس سے لے لو نہیں فکر سے تمہیں مذہبی موشی کو چوٹیا دو نہ پونا آگے وایا تو ناگا آگے کیا کہہ رہا ہے تمہیں زید بن سعدہ آپ نے کہا بلا اس کے پاس سے نہیں لیا کرو۔ یہاں نہیں بتایا ہے یونو ہوشنو ڈوڑو ہو بھما منڈیو یہ بھی آسمان پر پڑی آقای عظیم کی بدتمیزی وہ تو دشمن۔ ہائے مسلمان آج تو ہمارا جوان آقا کے دل کو زخمی کر رہا ہے، ہمارا مالدار آقا کے دل کو زخمی کر رہا ہے۔ کوئی دوسرا کسی کو گالی دے آدمی برداشت کر لیتا ہے، لیکن بیٹا باپ کو گالی دے باپ کو برداشت نہیں ہوگا۔ معروف نہیں یہ امت جس کے لیے آقا نے طائف کا سفر کیا تھا، لوگ لوہان ہوئے تھے، احد میں زخمی ہوئے تھے، احد میں 70 صحابہ زخمی، آپ زخمی، پیٹوں پر پتھر، ایک دن میں 2 بیٹیوں کی طلاق، اور آج کا جوان ایسا نیلے ہو چکا ہے کہ چہرہ منڈاتا ہے، چہرہ کتراتا ہے۔ آج کی عورت اتنی بے شرم ہے کہ شرم حیا ختم ہو گئی، یہ سارا رپورٹ پہنچتا ہے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ کسی کا خیال نہ کرو، آپ علیہ السلام کا خیال کرو۔ میرے آقا کو میں کل نہیں بتا سکتا، کل تو مجھے نہیں جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈانٹ دی، کیا کر رہا ہے تو؟ آپ نے فرمایا عمر ایسا نہ کرو، ہم بولتے آؤ کرتے تو بولو ایک در مدن سنتوش ہو کہ مارا کی کوئی سے یہ اوپر اوپر ہوا ہے ڈونگڑی کو تو زعفران اوپر ہوا ہے، اجازت بولی ہے نا۔ صحیح کے غلط آدمی اپنا گروپ بنا لیتا ہے اور لوگ گروپ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تحقیق تو کر کہ بیدونی دنیا نہ مانگے ہوتا نے آخر شکم اجازت سے بدترین آدمی ہے وہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنے آخر اجازت۔ اگر حق والوں کا تو ساتھ نہیں دے سکتا تو ناحق والوں کا بھی بچے۔ آپ نے فرمایا عمر مجھے یہ کہنا تھا
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا حق ادا کر دو، اور اس کو یہ کہنا تھا کہ میرا تہذیب کی معنی نہیں ہے، معقول ہے تو علی کی شبہ ہم کر سکتے بیٹا اوپر لے جاؤ، اس کو بیت المال میں لے جاؤ اور جتنی کھجوریں اس نے دی ہے اس سے اتنی زیادہ کھجوریں دے دینا. یہ نہیں کہ علی تکڑا ہی آئندہ جوان نہیں، اب جتنی کھجوریں تھی قرضہ تھا اتنا دیا، اوپر سے کچھ اور دیا تو انہیں کچھ تاشو تو حضرت عمر نے جو مجھے تک بیورا ہے تو دوڑا کر اینا اس نے کہا بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری صفتیں دیکھ چکا تھا، حلم اور برداشت، حلم اور برداشت یہ امتحان میرا باقی تھا. میں نے سب کے سامنے آپ علیہ السلام کا فریضہ کیا، آپ نے برداشت کر لیا، بلکہ عمر تم کو نصیحت کی کہ تم کو ایسا ڈرانا نہیں چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اور ایمان لاتے برداشت کرنا پڑتا ہے. صحیح کام کرنا ہو تو برداشت کرنا پڑتا ہے. لوگ کہیں گے اتنا انباڑو، اتنا پگو ہولکے سے انباڑو، آپ ہوتا اسلامی جماعت والا ہو گیا. نہیں، برداشت کر، کام کرتا رہے، کام کرتا رہے. ایک وقت وہ آئے گا، ایک وقت وہ تھا کہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر تھوکتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے تھوک مبارک کو اپنے چہرے پر ملتے تھے. چلتے رہو، خیر لانے کی کوشش کرو. اگر نیت خیر لانے کی ہے تو انشاءاللہ مر گئے تو بھی خیر لانے کا ثواب ملے گا، اور اگر زندہ رہے تو خدا تمہاری محنت کا پھل دیتا ہے. مایوس مت ہو، لیکن اس کے لیے آپس میں اجتماعیت ضروری ہے. اجتماعیت کے بغیر تو کام نہیں ہوگا. ایک کا دکھ سب کا دکھ، ایک کا سکھ سب کا سکھ. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والے کیسے ہیں کہ ایمان والے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو، ڈاٹ دکھوائی، مجھانو دو چیٹا وہ فرصت سے مجھا کنوانی چیٹا چیٹا ارے صحیح کہہ رہے ہو، بولو 28 سے کم نہیں اور 32 سے زیادہ نہیں. 32 میں سے ایک ڈاٹ دکھنے آئی اور شین کہے کہ تو زونہ تارو پاؤں ہے، ایک ٹیم کہے کہ تو زونہ تارو پاؤں ہے. کھانا اچھا لگے گا، ہوں گا اچھے، لیکن جوڑ ہے، اجتماعیت ہے. اس لیے قید کیا کہتا ہے ہمارا بھائی تکلیف سے دور بیٹھیں جوئی ہوئی تھی ڈاکٹر نہ پاؤں پر تنہیں شروع بھی تو آگے بڑھو ہمارا بھائی سے. زبان میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا، زبان ڈاکٹر کی بات کرے سے ڈاکٹر بولے سے ڈسٹرکٹ پر کون بولے سے زبان بولتی ہے. ڈاکٹر نے جو ایک کام کرو دکھاؤ بتانے سے انجیشن لے اوپر سے تو ہاتھ تیار ہو جاتا ہے بارو અને પસંદ સાહેબ કેટલા પૈસા તો ગાંઠ પૈસા કાઢે છે કે હાથ પૈસા કાઢે છે क्या चीज है इज्तिमाइयत. इज्तिमाइयत मत करो. इसीलिए ईदगाह एक सब मुसलमान जमा हो जाओ ताकि इज्तिमाइयत बाकी रहे. हजरत मौलाना नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मौलाना अकबर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पालनपुर में अलग अलग मस्जिदों में जुमा नहीं होने दिया, एक जगह पर ताकि मुसलमान का एक नजारा कायम हो. इतने सारे मुसलमान अलग अलग, फिर मजबूरी हो गई कुछ जिसके नतीजे में इज्तिमाइयत टूटी. इज्तिमाइयत मत तोड़ो, इज्तिमाइयत मत तोड़ो. मेरे पास एक मरतबा एक दूसरे सूबे के मौलवी साहब आए, मुझे कहा कारी साहब आपके इस्लामी मेहनत, इस्लामी जो मेहनत हो रही है कैसे हो रही है और उसमें कौन कौन है. मैंने कहा देखो इसमें अवाम भी है, गांव के जिम्मेदार भी हैं, समझदार नौजवान भी हैं, खानका वाले भी हैं, मदरसे वाले भी हैं, तबलीग वाले भी हैं. क्या अच्छा ये सब. हाँ मैंने कहा मालूम मुरक्कब है, मालूम मुरक्कब है, और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह खैर वजूद में आ रही है. हमारी माँ बहनों में शर्म हया पैदा हो रही है, जवान बच्चियाँ शर्म हया के साथ जिंदगी गुजार रही है. हमारे बड़े से बड़ा मामला कुछ भी हो लेकिन इसके सामने दीन की बात करो तो सर झुका देता है. ये नहीं माने भूल से एकदम अच्छा कर. मैंने कहा आपके यहाँ कि मौलाना क्या बात करें,
ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا مولوی دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور ہماری ٹانگ کھینچتا ہے. علماء کی مثال تو نمک جیسی ہے. نمک ٹیشو کھائے تو بھائی انہوں نے مجھے پہنچا لیکن ان کے ہاتھ میں نمک ٹیشو کھائے. ہر سالن کی اصلاح ہوتی ہے نہیں ہوتی. جانور مر جاتا ہے اس کو کھٹا کھود کر زمین میں ڈالتے ہیں اوپر سے نمک کو بنا ہو سکے تو بدبو کہلائے گی. تو بدبو کو دور کرنے کا ذریعہ نمک. ہر سالن کو مزیدار بنانے کا ذریعہ کون؟ بدبو ہوئے گھٹو نہ ہوئے تو مجھے رکھے. علماء یہی ہے. لیکن نمک ہی بگڑ جائے نمک ہی بگڑ جائے. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء میں اتحاد ہے. یہ نہیں کہ آگے بڑھے تو دوسرا کام کیجیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب مل کر محنت کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. دعوت و تبلیغ میں بھی یہی بات ہے اور ہماری اسلامی جماعتوں میں بھی یہی بات ہے. اس کی برکت سے اجتماعیت مت کرو. اجتماعیت کی برکت سے اللہ کام کرے اور اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو. اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی اور ہو رہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے برداشت کیا، ہمیں بھی برداشت کرنا پڑے گا. کوئی کیا سنائے گا، کوئی کیا سنائے گا. سن لو، تیوری مت دیکھو، امت کو دیکھو. جیسے کوئی آدمی دوا کھانے میں جاتا ہے اور بیمار کے پاس رہتا ہے اور بیمار وہ خدمت کرنے والا اس کو دوا پلاتا ہے تو دوا کڑوی ہوتی ہے تو وہ پلانے والے کے کپڑے پر تھوک دیتا ہے. تو واپس آئی جائے کہ ہم آٹے کو اتار کر کرے جہاں کپڑا بگا کے بیٹھو. یہ نہیں، اپنا کپڑا بعد میں صاف کرے گا، اس کا منہ پہلے صاف کرے گا. یہ ہے کام کرنے کا طریقہ اور کام کرنے کا سلیقہ. علماء میں آپس میں اجتماعیت ہو، عوام علماء کی قدر کر رہی ہو اور علماء کے دل میں عوام کی شفقت. نہیں، میرا کوئی جوان، میری سوسائٹی کی کوئی جوان بچی، میری سوسائٹی کی کوئی بہن، میری سوسائٹی کا کوئی مرد بغیر نماز کے نہ رہے، بغیر سنت شریعت کے نہ رہے، کسی کے کاروبار میں حرام نہ آئے، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے. اگر کریں گے تو ہم تراز نہیں بنیں گے بلکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. اجتماعیت ٹوٹ جائے. یہ شہد کی مکھی جو ہے اس میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ کلو کھائی ہے. مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ ہم لوگ انڈونیشیا گئے تھے، ایک ارب شہد لایا. جبھی صاحب یہ شہد بہت کڑوا ہے. واقعی کڑو. شہد میں مٹھاس پھولوں سے نہیں آتی. شہد میں مٹھاس اس شہد کے منہ کے اندر کے لعاب سے آتی ہے. ہر مکھی اندر میں لعاب رہتی ہے، رس لیتی ہے، پھر لعاب کے ساتھ باہر جاتی ہے. ہمارا ایک بھائی اس کے اندر کے لعاب اور اندر کا جذبہ یہ ہو، میری یہ سوسائٹی بمبئی میں تمام سوسائٹی کے لیے نمونہ ہو. میرا جوان، میری سوسائٹی کی ہماری بہنیں اور ہماری جوان بچیاں، ہمارا مالدار، ہمارا غریب، یہ اور ہر ایک کو یہ فکر ہو کہ میرا گھر نمونہ ہو. اسی لیے شریعت کے اندر شرم حیا بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے آپ سوچو، شریعت 40 برس سودی دے بہنوں گھروا کو بیرون والی جی مرنے کے ساتھ نکاح ہم خبر سے کہنا نکاح گیا، چہرہ دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ کہ اللہ نے منع کیا. اللہ نے منع کیا. 40 سال کا گواہ ہے. ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دلانے کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام نے بعض صحابہ کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کا کہا، اس سے کہ پتہ نہیں یہودی کیا کیا دقت بیچتے تھے. آپ نے کہا زبان سیکھو. زبان سیکھیں گے مگر مقصد دین، دنیا نہیں. اپنی بچیوں کو دنیا کے سنسار میں رہنا ہے تو ان کو دنیا کی تعلیم دیں گے.
لیکن کب تک؟ تلک حدود اللہ، اللہ کی بارڈر تک. کہاں تک؟ نہیں بولو، اللہ کی بارڈر تک. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی بارڈر کو توڑے گا، اللہ کی دیوار کو توڑے گا، وہ ظالم ہے. اور ظالم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم کو صحیح راستہ نہیں بتائے گا، نہیں بتائے گا. اب میں آپ سے کہتا ہوں، الحمدللہ ہمارا مکتب چلتا ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے دیہاتوں میں دور دور سے بچے پڑھنے آتے ہیں. مکتب دور ہے لیکن پڑھانے کا ایک جذبہ شو کہ اجتماعیت کے ساتھ ہمارے بچے رہے، ماحول میں رہے، پڑھانے والے مدرسین تقوی طہارت والے ہو اور مدرسین کی تنخواہ معیاری ہو. اللہ بازار کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے حلال کاروبار میں خوب برکت دے. میں نے سنا، بہت خوشی ہوئی کہ تمام اپنی سوسائٹی کے مقابلے میں آپ نے اپنے مدرسین کی تنخواہ کا معیار بڑھایا ہے. کہ وہ کرتا ہے جو چل انشاءاللہ کہتا ہے بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ ہر مدرس اپنی جگہ پر فکر رہے، برسوں سے پڑھا رہے، کل بھی کیسے بھی سن رہے. یہ ایک مدرسے کا ماحول بچے چھوٹتے ہیں تو کیا ماشاءاللہ ایک نظارہ ہوتا ہے. اجتماعیت میں برکت ہے. اس لیے ہمارے علاقے میں اگر کوئی دوسرا مدرسہ کھولتا ہے تو لوگ ایک سمجھ جاتا اپنا مدرسہ ہو، اپنا بہو ہے مدرسہ نہ چاہے بھائی. اللہ اس اجتماعیت کی برکت سے بہت سے فتنوں سے خدا بچا لیتا ہے. اب جذبہ ہے، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن دنیا کی تعلیم کی مثال کیسی ہے معلوم؟ جیسے گھر میں گڑ آتا ہے اور بھیا یا سے شکر، تیل، مرچ، مسالہ بدو آ گئے. ایک زمانہ ہوتا ایک کولسوں کی سگڑی ہوتی تو کولسا ہے، اب یہ سگڑیوں سے لے کے گیس آیا سلنڈر، یہ بھی ضروری ہے. اب کوئی بونس ہوتا نا گھر میں حساب بتا رہے کہ بولچا مہینہ کو آٹھی ہاکر آئی، آٹھو گوڑ آئے، آٹھو مرچو آئے، آٹھو تیل آئے، انا آٹھا کوئلہ آیا، انا سلنڈر نو بوتل آئے. تو کوئی ناتو نہیں کہ بھئی دیکھو ہمیں جو کہ گوڑ کھوانی چیز، شکر کھوانی چیز، مرچ مسالو کھوانی چیز، تو کوئلہ ہے کھو سو تمہیں انا سلنڈر نو بیاسے پیو سو تمہیں. اللہ تیری کون کہ کھوانی چیز نہیں. اینا بھی فائدہ اپاڑی سے یہ پینے کی چیز نہیں ہے. بیدو کے کیا انا اللہ نہ کرے سلنڈر پھاٹے تو شدہ ہے تو کبوش ہوئے. انا کوئلو کپڑا کالا کرے، انا چولہا کی لکڑیوں انہی جگہ پر جو استعمال تھا یہ استعمال کرو، نہ کہ بدلے جگہ میں بولو پہنچو. یہ ضرورت کی چیز ہے لیکن ضرورت کے درجے میں ہے. دنیا کی تعلیم بہت ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے بچیوں کو مت پڑھاؤ، ہم یہ کہتے ہیں بچیوں کو ضرور پڑھاؤ لیکن شریعت کی حد کو سامنے رکھو. جذبات اتنا ہی کیوں نہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا. صفیہ بہن تھی، بہن کو بھائی سے زیادہ محبت، بھائی نا ایک تو ایک بھائی کی طرح. صحابہ کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ کی بات کرتا. ایک تو گھڑے نیوز ہے کہ بھائی نہ کہ منہ نہ رہے تو بھائی نے وہ لاگے جو تو گاجر کھائی پوری دیدو، گاجر کھائی پوری دیدو سے کری کڑون ہے. انا گننا ہی بھائی جائے تو کہری نہیں بوتی نو بوتی کھائی پوری پیو، کہنے بوتیوں باپتا تھا رہنا. انا ایک کھائی جائے پوری پیو تو میں کو دھنان لاگے. بھائی گننا ہی جو آپ بول کوئی شد مارا بھائی آیا نہیں. ہم آنے والے کھلائی نے بھائی نے کو کرشے انا وہی تو بولو اپنے دیکھو نہیں. بھائی سے تو کاری آپ مکلا ہی نہیں ہے تو موٹو موٹو نوشو تو آپ شو کرشو. کہنے کی ہمدردی نہیں ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کی بھانگ کی آئی. آپ علیہ السلام نے دیکھا صفیہ آ رہے ہیں.
تو ان کے بیٹے کو بھیجا، کیا اس عورت کو روکو، جذبہ اپنی جگہ پر ہے. ایمان والا جذبہ نہیں دیکھے گا، ایمان والا اللہ کی عورت دیکھے گا. آپ نے فرمایا سبھی پہچان نہیں تھے کون ہے، جاؤ روکو. تو ان کے لڑکے نے سنا، دیکھا ہے تو میری امی ہے، کہا امی آگے مت بڑھ، اور مارا مکہ پڑے ہٹ جانے دو یہ. لیکن جب یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، کیا بجلی جانے پر مشینیں رک جاتی ہے؟ ارے بجلی جانے پر مشین ایک چکر لگا دیتی ہے پھر خاموش ہوتی ہے. لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدموں کو بری کما دیا. کیا جذبہ تھا. میرے بھائی کا ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، گلے کا ہار بنایا گیا، سینہ چلا گیا، کلیجہ نکال کر چبایا گیا اور تھوک دیا گیا. یہ جذبے کے ساتھ آ رہی تھی، لیکن میرے آقا نے منع کیا ہے، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. مجھے اپنی بچی کو پڑھانا ہے، ہوشیار کرنا ہے، بالکل کرو. لیکن اللہ کی بارڈر آ جائے. جیسے مدرسے میں بچی پڑھ رہی، مدرسے کے اچھے ماحول میں، دینی ماحول میں، شریعت سنت کے ماحول میں، پڑھانے والے اساتذہ نیک اور صالح اور متقی. لیکن جب بارڈر آ گئی، وہ بچی سمجھدار ہو گئی اور اس پر فرض نماز ہو گئی. اب ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، یہ بچی اس مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتی ہے؟ جذبہ کتنا ہی ہے. لیکن بچی سمجھدار ہو گئی، چاہے دوسری جگہ جا کے پڑھے یا پھر ٹیوشن میں جائے. لیکن بارڈر آ گئی ہے. میرا جذبہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن میرے اللہ کا منع آرڈر آیا ہے، اس نے میری بچی اب گھر سے باہر نہیں جا سکتی. اس پر آؤ، اس پر آؤ، ورنہ فتنے کرے ہم. اللہ کے بارڈر کو مت توڑو. میری بچی آگے نہیں جا سکتی. اور بچی جیسے ہی سمجھدار ہو جائے، فوراً برقع اڑا. برقع بہت بڑی نعمت ہے. ایک یہودی عورت نے تجربے کے لیے برقع اوڑھا تو برقعے کے بعد کہنے لگی، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ میں درندوں سے بچ گئی، میں بھیڑیوں سے بچ گئی، اور بغیر پردے کی جاتی تھی تو چاروں طرف مجھے بھیڑیے نظر آتے تھے. شریعت شریعت ہے. شادی کا انتظار مت کرو، فوراً اس کو برقع سے برقع سلا کر اس کو کر دو. اپنے گھر کا معاشرہ اسلامی بنا. بچیوں کو پڑھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی حد توڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر اس پڑھائی میں کوئی خیر ہوگی؟ بولو. اس پر آؤ، اپنی عورتوں کو سمجھاؤ. ہماری بچیوں کو کوئی آفسوں میں نہیں بیٹھنا، کوئی ہوائی جہازوں میں سروس نہیں کرنی. ایک لوٹا سے چھے اور ایک تپیلا مو چاول بغار سے انہاں مگر ڈگری کی ضرورت سے ضرورت کے بدلے تو سکھا دو. کرو گے انشاءاللہ. آپ کا کرنٹ لاکھوں تو مالی بات دونوں اموک لوگوں نے بھاوی نہ تھے. اور چاہت ملا کی دور مسجد تک تمہیں سوکران بڑھاؤ اور امامت کرو. بیدت میں موضوع نہ مانو ہو تو نہ خبر پڑا دو. ہاں تمہیں تو خبر پڑا. ہم تو شریعت کی بات کہہ رہے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، ہر مسئلے میں شریعت سنت پر آؤ. شادی میں سادگی کرو. پیسے کس نے نہیں دیتے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کیا تو مصر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی. پہلے تو وہ جو لوگ کھاتے تھے ایسا کھلایا، دوسرے دن دعوت کی تو اس سے ٹاپ درجے کا کھلایا، ٹاپ درجے کا. اور تیسرے دن دعوت کی تو اپنا سادہ کھانا کھلایا. اور پھر کہا کھانا کھانا پکانا ہم بھی جانتے ہیں، لیکن دنیا میں ہم کھانے پکانے کھانے کے لیے نہیں آئے. ہماری زندگی سادہ رہے گی، اصل ہمارا کھانا یہی ہے. جانتے ہم بھی ہیں، پیسے ہمارے پاس بھی ہے، ہم بلڈنگوں پر ایلیویشنوں پر اور پتہ نہیں کس چیز پر برباد کریں گے. ہماری شادی میں انڈار نہیں ہوگا، ہماری شادی میں ویڈیو نہیں ہوگا، ہماری شادی میں مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوگا، ہماری شادی میں کوئی شریعت کا حکم نہیں ٹوٹے گا. ہماری شادی شریعت کے مطابق اس پر آؤ. اور آنے میں اللہ نے جن کو 2 پیسے دیے وہ آ گئے نیچے، تو نیچے والا اوپر نہیں جائے گا. آج اوپر والا اوپر جا رہا ہے تو نیچے والا بھی اوپر جا رہا ہے. اس سے پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے. شادی خوشی کی چیز ہے لیکن شریعت کی حد میں ہے. جہیز دو بچی کو کون نہ کہتا ہے ہمارے کلیجے کا ٹکڑا ہے.
लड़के से ज्यादा लड़कियां माँ बाप पर जीव बाળે છે. પેલો તો અમુક મહિના રહ્યો અને પછી 4 વર્ષો ભેડી થઈ, 4 વર્ષો સમજો છો, 2 ચશ્માની 2 ઓછો, 2 પેઢીની 2 વાની અને રાતે રોજ ગોઠો વાળતા રહ્યો. હવે શું કરશું મારું બેટું? આપણે આ જોઈન્ટ ફેમિલી કોઈ આટલું બરાબર કોઈ મારું બેટું ફાવતું નથી. હવે નોખા કેવી રીતે પડવાનું? ये फोटो वाला ही तो मैं अपने शागिर्दों से कहता हूँ जो इधर उधर पढ़ाने जाते हैं, शादी न થઈ जाते तो इन पढ़ाई आओ माँ बाप कम से बेटा हमनी બહુ ખાવા ટેન્શન આવે છે, બપોરની ચાય આવે છે અને અસર બાદ નાસ્તો આવે છે અને કોઈ તરહની કોઈ તકલીફ નથી. 2-3 વર્ષ ખાઈ મુશ્કેલ થઈ બરાબર. હવે શાદી થઈ 2 મહિના થયા અને પછી 3રા મહિને આવ્યો મગી બોલે શું છે બેટા? મારે શું ખાવા જડતું તો વગર બેટા હાથી બોલે આમ શું થાય છે બેટા? શું મારે એસિડિટી થાય છે, કેન્સર છે, ચેન જ નથી. તો બેટા યોને ઇनको કે તરીવાળું પણ મારી એ તો એક બબે ઓગળની તરીવાળું સાલન કોઈ છે તો આ શું કરવું? माँ को गोली थोड़ी सी तो शू कर से भाई इनका से फैमिली लाभी हो तो मकान से नहीं माँ बाप अकेले हैं, छोटी बच्चियां हैं, बाप बूढ़ा है, बीमार है, अलग थोड़ा तो विचार कर लिया. 14 महीनों से आजकल माँ बाप की खिदमत औलाद से भी निकल गई और बहू से भी निकल गई. बहुत कम घराने ऐसे हैं जहाँ बुरे माँ बाप सुखी जीवन गुजारते हैं. इस बात का कसूर ये है कि बुरा हो गया, इस बात का कसूर ये है कि धंधा तेरे हवाले कर दिया, अब तू सीधे वो बात नहीं करता, उनकी खिदमत की फिक्र नहीं करता, कैसे डबू खावा भरा से एकदम तू. और फिर 4 भाई है, भाई શું કરશું? હવે માએ પહોંચ્યો ઉંમરે પહોંચી અને બાવોએ ઉંમરે પહોંચ્યા, શું કરશું? કઈ કરશું? આપણે વારા બનશું. एक महीनो તમે 4 ભાઈ 4 મહિને તો 4 મહિને ભાગી આવશે. હાલું ભાઈ બહેરે હિંમત ચાલે છે, બહેરે હિંમત ચાલે તમે ચાહો છો એટલે બહેરે હિંમત ચાલે છે. अब बाली बंदी माँ बाप से पूछो, दिल के टुकड़े हो जाते हैं. हाय 4 બુનો અને 4 ભાઈ 8 વર્ષના અમે ખેતી કરી, મજૂરી કરી, કોઈ બી કર્યું, એનો પેટ ભરી એનો મોટા કર્યા, તો એ માસી મહાને ટુકડો લેવાના મોકલ્યા અને આ તમારી એ દશા આવી કે મહિને અમારી વાલી બોલી લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ. सूखी रोटी नहीं खा सकोगे, सूखी रोटी नहीं खा सकोगे. माँ बाप बददुआ नहीं दिया करते लेकिन आहें निकल जाती. अब 30 तारीख थी, 31 महीनो तो हमें भी फोन जाए भाई खबर से काल 31મી તારીખ છે. ના એટલે શું કહેવા માંગો છો તમે? તમે તો ભૂલી ગયા મારા બોલ્યા છે. હવે 31ના હોજી લઈ જાઓ તમે કન ભાઈ. હાલ તમારે ભાભીની તબિયત હારી નથી, 4 દાડા રાખો भाई, 1 दाड़ो ही नहीं. मुझे भी इतनी हैरत होती है कि मैं हैरान हो जाता हूँ. और मैं जब ऐसी बात करता हूँ तो मजमे में बहुत से बूढ़ों की आंखों में आंसू देखता हूँ. वो जवान जरा संभल कर चल, आज तेरा बाप बुरा है कल तू बुरा हो, आज तेरी माँ बुरी है कल तेरी बीवी बुरी हो. कदर करो, कदर करो. और बात होशियार ऐसे होते हैं, 2 छोकरा सर भाई हम गोधनो करियो इना करके यूं करो भाई, माने तने पाड़ो बाबा ने मुंह पाड़ो. एक दूसरे का बुढ़ापे का सहारा तुमने तोड़ दिया. बाप बगैर बीवी के और बीवी बगैर शोहर के बुढ़ापा में बीवी शुद्ध हुए, एक बिना माता करके दारो पूरो થાય છે. एक बुढ़िया और एक बुढ़ी बात वक्त तो हो जल्दी ऊंची जाए, दोषी ने ऊँग ना आवे. ओ बुढ़िया ओ बुढ़ा तुम तो सोवत हो, मैं तो जाकर दूं, पर बुढ़वा दे तुम तने ऊँग ना आवे तो मुझे करो. बात तो बुढ़िया सो जाती है, अरे अरे बुढ़िया तू तो सोवत है, मैं तो जाकर दूं. रात यूं गुजरती है,
دونوں کا آسرا ہی توڑ دیا تم نے. ماں باپ بوجھ کی چیز ہے, ماں باپ رحمت ہے. محبت کی نظر سے ایمان کی حالت میں دیکھے گا, روزانہ حج کا ثواب خدا دے گا. کیا طاقت لائیں گے. بعض دفعہ ایک بھائی پالتا ہے اور دوسرے بھائی سے خوراک بھی لیتا ہے. ارے ماں باپ نے روٹلانا پیسہ تو نہیں لیتا, ماں باپ نے روٹلانا پیسہ تو نہیں لیتا. کیوں بھیڑ کھانا سے رہے. کہہ دو ماں باپ کو میں پالوں گا, اپنی بیوی کو سمجھا دو آج یہ انہوں کو ہم پالیں گے, کل ہماری اولاد ہمیں پالیں گے. یہ کھائیں گے کم اور رحمتوں کے دروازے کھلوائیں گے, روزیوں کے دروازے کھلوائیں گے. ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو, اولاد کی صحیح تربیت کرو. جو چاہے پہنا دے نہیں, صحیح صحیح لباس پہناؤ. کوئی سوچی شکت تو, کوئی سوچی شکت تو کہ ہماری منگونی بائنوں کیرن بھیٹنڈا اوپر آوشے تب ان دیکھا ہی سے گھرموں پر یا بھائی کیوں دیکھا ہے مطلب تھا کیا پچھا یہ کھانے پڑی ہے زبان خبر بھلا اوپر یہ سے بھائی جونا یونو کون جونا. اچھا کتنا بڑے پڑھنے تھا, کہاں تک جانا, اور پھر خرچیے کہاں تک جانا, اور پھر چوس کر کتنا, اور نیچے کا پاجامہ. مجھے کہتے ہو یہ شرم کنگھی پہنتی ہماری جوان بچی ہے. میں کبھی سوچتا ہوں یا اللہ, یہ باپ اور یہ جوان بھائی اپنی بہن کو اور اپنی بچی کو کس تنگ لباس میں اور چست کرتی میں کن آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جوان بچی کی شرم حیا کہاں گئی. ایک وقت تھا کہ گھر پر درزی آتا تھا بچی کے کپڑے سینے کے لیے, بیٹی کے. بچی گھر میں سے آنگن میں آتے ہوئے شرماتی تھی, ماری وہ اگرانو نہ جاؤ مارا کپڑے سیوڑے. آج کیا جو ہمارے سنیوں کی عزت ہو رہی ہے, یہ اپنا لباس اچھا پہنا ہو لیکن شریعت کی حد میں رہ کر. آپ کا کہنا کہتا دے بدلو پر بے مت بدلو, دے بدلو پر بے مت بدلو. میرے دوست صاحب بے بدل ہے. ہمارا جوان جو باہر کے بالوں کی کٹنگ ہے اس کے سر پر وہی کٹنگ ہے, جو باہر والوں کا چہرہ ہے بے ایمانوں کا اس کا وہی چہرہ ہے, جو ان کا لباس ہے وہ ہمارا لباس ہے. نہیں 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 نہیں, پگ جلدی سے پیر پھسل رہا ہے اور دونوں طرف گمراہی کی بڑی بڑی کھائے ہیں. نکلنا چاہو گے نہیں نکل سکو گے. اس لیے اپنے گھر کے معاشرہ سے اسلامی بناؤ, جوان بچیوں پر کڑی نظر رکھو. میرے بھائیوں, ہم سے زیادہ واقعات آپ سنتے ہیں. ایک جوان بچی ایمان والے باپ کی سائے میں رہی, ایمان والی ماں کا دودھ پیا, نام اسلامی ہے, اسلامی ماحول میں رہی. کیا چیز ہے, کیا چیز ہے جس ایمان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا چاہے تجھے جلا دیا جائے, چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائے, خبردار خبردار ایمان مت چھوڑنا. آج بچیاں ایمان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازہ کھلوا رہی ہیں. معمولی مت سمجھنا, معمولی مت سمجھنا. چوکنا ہو جاؤ, چوکنا ہو جاؤ, اور چوکنا ہونے کے لیے اپنے گھر کا معاشرہ اسلامی کرو, گھر کی تعلیم کو مضبوط کرو. اس بچی کے دل میں ایمان کی عظمت بٹھاؤ کہ بچی اس پر آ جائے, جو کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان بیچ نہیں سکتی. آپ سماج شو کروانا ہمیں بات سے اپنا بزرگ کو پریشان سے شو کروانا ماننا منصو تو آئی تمہارا نصیحت کرشی پر ہماروں کو آپریت کرشی. اللہ کا شکر ہے ابھی سوسائٹی میں خیر تعلیم ہے, اور دن بدن ماشاءاللہ میں تو دیکھتا ہوں جوانوں کے چہرے پر سنت ہے. اکثر جوانوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں اور اکثر جوانوں کے لباس اسلامی ہے. اللہ اس میں بہت برکت نصیب فرمائے, بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہ آپ طلب میں آئے ہیں, ایسے نہیں آئے, ایک اعلان پر آئے ہیں. آپ یہ بغیر طلب کے لیے ہیں, اس لیے آئے ہیں کہ کچھ سنیں گے, لیکن سننے کے بعد کچھ فیصلے کر کے جاؤ. نہیں ماؤں بچوں کو غلط سیکھو, اس لیے گھر کا خیال رکھو, بچیوں پر کڑی نظر رکھو, اپنی کمائیوں کو حلال بناؤ, اپنی کمائیوں کو حلال بناؤ, اجتماعیت کو مت توڑو. علماء سے کہتا ہوں آپس میں مل جل کر رہو, ایک دوسرے کی قدر کرو. اگر تم میں ہی اگر ٹیچر دان شروع ہو گئی میرے دوستو عوام کہاں جائے. اور عوام سے کہتا ہوں علماء کی قدر کرو, ان کی باتوں کو دھیان کے ساتھ سنو, شریعت کے مسئلے ان سے پوچھو, انشاءاللہ کاروبار بھی حلال ہوگا. شادی سے پہلے شادی کا دین پوچھو,
سگائی سے پہلے سگائی کا دین پوچھو، جہیز کو مت بڑھاؤ. سوئی گھر بات تھی پر ماں باپ نے نہیں بھولے. اگر بولو جدو جو એટલે જુદો. બરે ભૂલી તમારા બાપ બીમાર છે એટલે ભાઈ હું તો જુદો છું. એટલે આપણે જુદો તો કરે. આપણે જુદો. સોની કોમું ચીટની ગુઠાયેલી હોય પણ જ્યાં સુધી મા બાપનું મૂઠું ન જુએ કે ચેન ન ઘેર આવે તો મારી જાઓ તમારા મોટા બધું રૂપિયે કરો. બે દો લેકિન कहने का सलीका છે. વેલે આપણા એક પતરાની પેટી આલતા ખબર છે અને તાળું એવું કે તાર ભમાવો ખુલી જાય કે ગોદરેજ મળતા ગોદરેજ હંમેશા ખુલતા અને મગજી વાળો ત્યારે સીધા સાડા 4-5 ગોળી લેતા અને એક ઓઢી આલતા અને ચોથી બે બંગડી વાળતા અને પગમાં ગોળી આલતા. ये नवा बोल नहीं समझेगा गोलियां गोलियां बस जो गोली नहीं माशाअल्लाह बरकत देती रहमत देती. तलाक के बहुत कम वाक़ियात पेश आते, बहुत कम. आहिस्ता पैसा आया और बात दाही तो क्या कर पर मोचा अपना वस्ता को पैसो न लागे तो शू कम नो पैसो મોનસા 10 ભેંસો છે અને એટલું ઘી થાય છે પાર્કે વીચે કે ઓલાદને ખવડાવી દીધો પણ ઓલાદનું લેવલ કમજોર છે. 5 વર્ષનું બચ્ચુને કોળિયા તો ઘી ખવડાવે એની શું દશા થાય. મોનસા વસ્તાર પણ વસ્તાર વગી અભાર ગયા પૈસા વાપરતે શીખ. अब पेटियां बदली गुना नहीं. पेटियों अंदर शू आयु ये शू आयु मना खबर बोलो सुटके भराई. अब पसंद दुल्हा माटे भूषो कंबल मोहरेનું અને મોહર. હવે એ છોડી જઈ ઘરમાં તો પેલો શું પૂછે છે તું બધું લાવી પણ ભાવે મને જૂસો આવેલો કે ના આવેલો. એટલે મેં મહિનામાં તું ઢાકે બની ગયો તું જૂસો માગે છે. अरे अल्लाह तुम कहीं का टुकड़ा दे रहे हो, मुझे कंबल के खिसरे की जरूरत नहीं है. तुमने अपने कहीं का टुकड़ा दिया है. आने वाली बच्चियों की कदर करो. वो तो माँ बाप से पूछो कि जब बच्ची जुदा होती है तो माँ क्यों रोती है, बाप क्यों रोता है, भाई छुप कर क्यों रोता है, ये रोता क्यों है. और वो आने वाली अपना पूरा माहौल छोड़कर आ रही है, गलियों को छोड़कर आ रही है, मोहल्ला छोड़कर आ रहा है. ये रोती है कि हाँ ये सब छूट गया, इसकी कदर करो. 19 की होगा कदर करो, नाटक मत करो. आजकल तो देवंचो है देवंचो कोई गरीब गदाना नहीं भवाई બધું કોઈને ઉભી દેવાનું અને તો ઊંચા મોથાની છોડી છે જાણે સાહેબના બાપના ही दे શકે અને બિચારી અઠવાડિયામાં એક વખત માગે और દરિયા બાળશો કર જાજા કરશો वो जा रही है. ये बेवंचा क्यों है? क्या वो माल वाली है इसलिए और ये गरीब की बच्ची है इसलिए? बेवंचो मत करो. खुदा ने जवाब दो. बच्ची समझो. अल्लाह ने कहा वाशिरुहुन्न बिल मारूफ, मेरी बंदियों के साथ भलाई का मामला करो. बहू तेरी है, बीवी तेरी है, बंदी तेरी है. खबरदार जुल्म मत करना. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतें अकल की अधूरी है. किसी का बच्चा गिरे तो बेचारों को जैसे भाई आप जैसे दो वस्तु જોઈએ ઊંધું બોલે સીધું બોલે મન ઉપર ન કહેતા તમે લોકો મૂકી લો છે क्या पेलो से ना पेलो से तेरे. अल्लाह के नबी ने पहले से फरमाया मेरी उम्मत का औरतों का तबका अकल की अधूरी है. उर्दू बोले शिदू बोले बोलो मत चलाओ न भाई ले जो इसी में नफरत होता है. वो तो चलता रहता है. बाद दबा शोहर नाराज हो जाता है, बाद दबा बहू नाराज से जाए. अरे बोले हेडू ले गाड़ू ही मुंह को ये बनना है बहू के मुंह को ये बनना है टूटी जाए. आपने सामने फरमाया अलमरअतु कद्दिर, औरत टेढ़ी पसली की तरह है. पहुंच जो और टेढ़ा बताना सुधरो
पहरू चेट्यू आवे कोई हड्डी ना डॉक्टर पर नहीं के चाहे पहरू सीधू करियो ये वेला मेंटल दवाखाना मुझो पहरू तो सीधू करना ही है पहरू तो ऑकुल आवे और यहाँ से निकाला इसको ये सबसे टेढ़ी पसली है वही करनी दिल के पांच से क्या इशारा है माँ बाप को रोता हुआ छोड़कर मोहल्ले को छोड़कर भाई बहनों को रोता हुआ छोड़कर आई है इसको दिल में रखना दिल में यहाँ से नहीं निकाली जानो तो माई वाइफ चूल्हा माई बाप मोथा बोले फरे तो ऐसे माई बाप पैर से नहीं निकाली कि पैर की ठोकर बना दे दिल में रखना कदर करना गरीब की हो तो भी मालदार की हो तो भी कुछ लेकर आए तो भी खाली हाथ आए तो भी रंग की उजली हो तो भी और रंग की सावली हो तो भी बीवी तेरी है बहू तेरी है बंदी मेरी सही मामला करो कदर करो वो तो रो रही है दिल से रोती है ताली रुखसती जो ताली रुखसती जब भाई छोकरों ने वह रुखसती होता है और मारो तो रो तो पड़े हाँ रुखसती रो तो पड़े कना रोते हैं कल जो तू कना रोते ना रोते वो बेचारी रो रही है कदर करो जीत पर मत आओ तो आपने फरमाया औरत टेढ़ी पसली की तरह है अगर सीधा करने जाओगे तोड़ दोगे इधर आपन तहा कसर तहा आज जीत बोल करें लोगों कुछ दो से दे इधर आपन तहा कसर तहा वही दस्तंता से भी हस्तंता से भी वही है भगवान कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराने कैसे चलते हैं अगर तुझे फायदा उठाना है तो उसके टेढ़ेपन के साथ फायदा उठा ले उधर हुशियारी मत करिए हाँ ज्यादा टेढ़ी न हो जाए और वो વધારે ઓકું થાય છૂટે બોલું વધારે ઓકું ન થાય ખબર રાખવાની બે પડદગી ન હોય ફેશન વાળો લિબાસ ન હોય બીજી કોઈ ગુનાની આદત ન હોય એ તારે ખબર રાખે इंशाअल्लाह घराना चलता है अपने घर पर इस्लामी माशरा बनाओ हलाल पाक रोजी की फिक्र करो किसी का पाई पैसा अपने दिन में बाकी मत रखो पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो उलमा से कहता हूँ हमदर्दी पैदा करो सोसाइटी में कहीं जवान के बारे में कुछ सुनो कहीं जवान बच्ची के बारे में कुछ सुनो एक होकर फिक्र करो हिकमत के साथ चलो खुदा के सामने रोना शुरू करो और आराम से कहता हूँ उलमा की कदर करो इंशाअल्लाह उलमा के दिल में अवाम की शफ़क़त और अवाम के दिल में उलमा की कदर इंशाअल्लाह ये सोसाइटी पगडंडी से नीचे गिरने से खुदा बचाए करोगे वो आए तो सर एक लकड़ी ने कही ठीक है असल तो मैं दावत की मेहनत है ये इस्लामी माशरा की मिसाल तो मैं तो क्या देता हूँ मालूम है कोई फोड़ो थे जो तो नश्तर लगाओ पाउडर नोको पट्टी बोलो गोलियों करो तो मुकाई जाए लेकिन आज फ्यूचर जैसे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह सऊदी गए उलमा को जमा किया और पूछा भाई उम्मत पर हालात क्यों हैं तो एक आलिम बोले उम्मत के पास माल नहीं है का सहाबा के पास जितना माल था आज पूरी उम्मत का माल जमा करो तो उम्मत के पास इल्म नहीं है तो सहाबा के ज़माने में बुखारी मुस्लिम मदरसे थे जितनी इल्म की अभी शक्लें हैं वो नहीं मुख्तलिफ जवाब देते रहे हजरत इनकार करते रहे तो उलमा ने कहा हजरत आप जवाब दो तो मौलाना इलियास साहब ने फरमाया उम्मत में जो कुछ बिगाड़ है अकीदे का बिगाड़ इबादत का बिगाड़ अखलाक का बिगाड़ माशरत का बिगाड़ मामलात का बिगाड़ इसलिए है कि ईमान में कमजोरी आ रही है ये खोने इसलिए हो रहे हैं कि खून बिगड़ा है खून की सफाई करो ईमान कमजोर हुआ है तो ज़ौक़े ईमान के लिए कुव्वत ईमान और कुव्वत ईमान के लिए दावत ईमान जितनी ईमान की दावत चलेगी इतना ईमान पावरफुल होगा और जितना ईमान पावरफुल होगा इतना दीन पर चलना खुदा आसान कर देगा मेरे भाई
اپنے آپ کو لگاؤ، اپنے بچوں کو لگاؤ، 3 دن کے لیے لگاؤ، 4 مہینے کے لیے لگاؤ، مسجد اور جماعت میں بیٹھو، مسجد کا آباد کرنے کی فکر کرو، اس کے لیے ذرا بولنا شروع کرو جو آپ کے تقاضے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرو. بتاؤ جنرل شعبان سے انشاءاللہ چلے کی 2 جماعتوں کی ارادہ ہے، بتاؤ نہ ہو جتنے بولے گے شروع سے 2 چلو ٹھیک. آپ جن سے چل رہے ہیں بڑے ہوئی اللہ آسان کر. اور بولو گے چلیے یہ بتاؤ 6 مہینے کے بتاؤ 4 مہینے کے بتاؤ.